السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں کوئی پلان دیں اسٹڈیز کے لیے، ہمیں کوئی اسکیجول بنا کے دیں، ہمیں کچھ گائیڈ لائن دیں کہ ہم اب جو وقت رہ گیا فائنل ایگزامس کی پریپریشن کے لیے اس کو کیسے یوٹیلائز کریں۔ تو یہ ویڈیو ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو میرے چینل کو فالو کرتے ہیں، جو میرے ویور ہیں اور جو میرے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں مجھ سے کالج میں یا اکیڈمی میں پڑھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک چیز یہ کہ یہ میرا آزمودہ پلان ہے اسٹڈیز کا۔ میں اپنے یونیورسٹی کے بیچ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، ٹاپر رہا ہوں اور الحمدللہ بہت انتھک محنت بھی کی اور کوشش بھی کی اور بہت اچھے گریڈز بھی ہمیشہ لیے، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں بایولوجی، اور اس کے علاوہ اکیڈمیز میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن دیتا ہوں۔ تو یہ جو گائیڈ لائن ہے میرے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ایف ایس سی میں ہیں، جو میٹرک میں ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے باقی تمام جو سبجیکٹس ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ تو 2021 کے لیے یہ پلان ہے کیونکہ اس میں اسمارٹ سلیبس گیون ہے۔ تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فالو دا اسمارٹ سلیبس، کیونکہ اسمارٹ سلیبس آلموسٹ 30% ریڈیوسڈ ہیں، 30% لیسنڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ اس اسمارٹ سلیبس کو ہی فالو کریں گے کیونکہ آپ کے جو بورڈ کے ایگزامز ہیں وہ اسی اسمارٹ سلیبس میں سے آئیں گے، اور جو انٹرنس ٹیسٹ کا سلیبس آئے گا، انٹری ٹیسٹ وغیرہ کا سلیبس آئے گا، وہ بھی انہی اسمارٹ سلیبس کے ٹاپکس میں سے ہوگا۔ سو جسٹ فوکس آن دا اسمارٹ سلیبس۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ سر فلاں جگہ پہ انٹری ٹیسٹ کے لیے سنڈے سیشن چل رہا ہے، فلاں اکیڈمی، فلاں کالج ایٹسیٹرا، سو شوڈ وی جوائن دیٹ اور ناٹ؟ تو میں کہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل فوکس آن یور بورڈ ایگزامس۔ بورڈ میں اگر آپ نے 1050، 1040، 1060 مارکس لیے تو آپ میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیں گے اور بہت اچھے مارکس لیں گے۔ لیکن میری یہ سجیشن کہ آپ فی الوقت اپنے بورڈ ایگزامس پہ فوکس کریں، صرف فریش اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جو ریپیٹرز ہیں، جو ایک آدھ سبجیکٹ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ انٹرنس ٹیسٹ کی جو کلاسز ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ریپیٹر ہیں، امپروور ہیں اور انہوں نے آلریڈی وہ اس پروسیس میں سے گزرے ہوئے ہیں، تو وہ اگر جوائن کرنا چاہیں تو انٹری ٹیسٹ کی کلاسز جوائن کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، فوکس بورڈ ایگزامز اونلی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ بورڈ ایگزامز اینڈ دین انٹری ٹیسٹ وغیرہ۔ سو فرسٹ یو ہیو ٹو فوکس یور بورڈ ایگزامز۔ پیئرنگز ڈیسائیڈ کر لیں اپنی، یہ بہت ضروری ہے پیئرنگز ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے کن چیپٹرز میں سے لانگ کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، کن چیپٹرز میں سے شارٹ کوسچنز کرنے ہیں، اور یہ چیزیں آپ نے فرسٹ آف آل ڈیسائیڈ کر لینی ہیں۔ اور جن چیپٹرز میں سے آپ نے لانگ نہیں کرنا ان کو لانگ کے حوالے سے فوکس ہی نہیں کرنا۔ دیکھیں، چیزیں ٹیکنیکل ہو چکی ہیں، ٹیکنیکلی کوسچنز آتے ہیں اور ٹیکنیکلی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ٹیکنیکلی پریپیئر کرنا ہے ان ایگزامز کے لیے، تو آپ میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں۔ اسٹارٹ ٹیسٹس گیونگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ٹیسٹ سیشنز جوائن کریں، کسی ٹیچر سے آن لائن دے سکتے ہیں آپ، یا کسی اکیڈمی میں جا کے دے سکتے ہیں، یا کسی سے پرسنل آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی نیبر ہے جو آپ سے ٹیسٹ لے سکتا ہو۔ تو تمام سبجیکٹس کے، ایون اردو، انگلش، ان کے آپ کو ٹیسٹس دینے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ٹیسٹ سیشن جوائن نہیں کرتے اور آپ بنا ٹیسٹ کے ایک چیپٹر پریپیئر کیا، آپ کو نہیں پتہ اس میں سے کس طریقے سے کویسچن آ سکتا ہے، کس کویسچن میں کیا کیا لکھنا ہے، یہ چیزیں آپ کو ڈیسائیڈ ہونی چاہیے۔ میں اپنے چینل پر ہر چیپٹر کے لانگ اور شارٹ بھی، اور موسٹ امپورٹنٹ کون سے ہیں اور لیس امپورٹنٹ کون سے ہیں، یہ ویڈیوز بھی لے کر آؤں گا۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں، تو آئی ول میک ویڈیوز انشاءاللہ۔ تو ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ لازمی دیں، اس سے آپ کی پریپریشن اچھی ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، فرسٹ ٹائم جب آپ ٹیسٹ دیں گے، ابھی سے آپ شروع کریں گے فیب میں یا مارچ میں، تو آپ کے 70% اگر پریپریشن ہو رہی ہے اور 60، 70، 80% مارکس آ رہے ہیں تو دس از سفیشینٹ۔ جب دوبارہ آپ ٹیسٹ دیں گے یا آپ فل بک یا کوارٹر بکس، ہاف بکس ٹیسٹ دیں گے، تو اس میں آپ کی پریپریشن مزید ریفائن ہو جائے گی اور پیپرز کے آنے تک مزید ریفائن۔ ٹیچرز آپ کے مارکس کاٹیں، آپ کو ڈانٹیں، تو اس سے آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کی پریپریشن ہو رہی ہے، آپ کو ریفائن کیا جا رہا ہے، آپ کے اندر جو امپیور چیزیں ہیں ان کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک فارمولہ ہے جو بہت مشہور ہے، آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگ اس کو ترویج کرتے مل جائیں گے، SQRRR یا SQ3R۔ آپ نے اسٹڈی کرنی کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ آپ بایولوجی یا کیمسٹری کا ایک چیپٹر پڑھنے لگے ہیں، تو فرسٹ آف آل آپ نے اس کا سروے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس چیپٹر میں کون کون سے ٹاپکس ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں، پھر آپ نے اس میں سے کویسچنز رائز کرنا ہے۔
فار ایگزامپل آپ چیپٹر نمبر 15 ہومیوسٹیسس پڑھ رہے ہیں تو اپنے کویشچن رائز کرنے ہیں. اس میں اوسمو ریگولیشن آ سکتا ہے, اس میں تھرمو ریگولیشن آ سکتا ہے, اس میں ایکسکریشن پوچھا جا سکتا ہے, ہیومن کی, دوسرے اینیملز کی, پلانٹس کی پوچھی جا سکتی ہے. پھر 3R فرسٹ از ریڈ. اسٹوڈنٹس رٹا نہیں لگانا چاہیے, کریمنگ کوئی سولوشن نہیں ہے, کنسیپٹ بلڈنگ ہی مین امپورٹنٹ چیز ہے اور مین سٹڈیز تمام قسم کی سٹڈیز کا پرپس بھی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ نے ریڈ کرنا ہے, ایسے پڑھ دینا ہے, اور پڑھنے کے لیے بھی میں نے آگے طریقے بتائے ہیں. دوسرا آپ نے ریوائز کرنا ہے, ایک مرتبہ جو پڑھا اس سے دوبارہ پڑھنا ہے. اور تھرڈ R از فار ریویو. اب آپ نے پھر بیٹھنا ہے کہ آپ نے جو کویشچنز رائز کیے تھے کیا ان کویشچنز کے آنسرز آپ کو ان ٹاپکس میں سے مل گئے یا نہیں ملے. بیٹھ جائیں اور ریویو کریں کہ آپ نے اس چیپٹر 15 میں سے کون کون سے ٹاپکس پڑھے, آپ کو کیا کیا اس میں سے سمجھ آیا. اب میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اسٹڈیز کرتے ہوئے, خاص طور پہ نائٹ گھر میں یا سیلف اسٹڈی کرتے ہوئے آپ بور ہو جاتے ہیں. تو بوریت سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بور ہو گئے ہیں تو آپ واک کرتے ہوئے اسٹڈی کریں, اپنے کوریڈور میں, اپنے بیڈ روم میں, اپنے سین میں, کہیں بھی آپ واک کر رہے ہیں اور آپ نے بک پکڑی ہوئی ہے اور آپ ریڈنگ کر رہے ہیں. ایک میتھڈ تو یہ ہے. دوسرا بائی ٹاکنگ میں نے لکھا ہے. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ ایک گروپ اسٹڈی بنائیں, گروپ اسٹڈی کریں, ایک گروپ بنائیں. آپ اپنے فرینڈز, اپنی فرینڈز 2 3 4 5 آپ لوگ مل جائیں اور مل کے ایک چیپٹر کو پریپیئر کریں, آپس میں ڈسکس کریں. ایک ٹاپک جو ہے وہ ایک پریپیئر کر لے, دوسرا کر لے, تیسرا کر لے, تو ایک دوسرے کو سجیشنس دیں کہ دس ٹاپک کنسسٹ آف دیز ٹاپکس, دیز تھنگز آر بینگ ٹاٹ ان دس ٹاپک. تو اس طریقے سے سب کا نالج مل کے وہ کلیکٹیولی ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. اور اسٹڈی بائی ریکارڈنگ, آپ کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائلز ہیں, اس میں ریکارڈ کریں اپنی آواز اور پھر ریکارڈ کر کے سنیں. ایون آپ سنگنگ کر کے ٹاپکس کو تیار کر سکتے ہیں, اپنے جو ہے وہ مزے سے چیزیں بنائیں. اسٹوڈنٹس میمورائز مین پوائنٹس اونلی. اسٹوڈنٹس کریمنگ کرتے ہیں, میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے. میں کیسے کیا کرتا تھا, جو بڑے ٹاپکس ہیں, جیسے بہت بڑے باس ٹاپکس ہوتے ہیں, ہیومن ایولیوشن میں نے ایک ماسٹرز میں کیا تھا. مین پوائنٹس آپ نے اس کے بنا لینے ہیں, آپ نے اپنے اس کے کوڈز بنا لینے ہیں اور وہ صرف میمورائز کرنے ہیں. فرسٹ تھنگ یہ لکھی جائے گی, فار ایگزامپل نیفرون کا سٹرکچر ہے تو آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ اس کے 2 پارٹس ہیں, پھر ان کے آگے فردر پارٹس ہیں, پھر ان کی آگے ڈیٹیلز ہیں, پھر اس کے بعد فنکشن ہے, فنکشن کے 3 سٹیپس ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. باقی چھوٹے سینٹنسز کو اگر آپ رٹا مارنے بیٹھیں گے تو آپ اپنا لاس کریں گے, آپ بور بھی ہوں گے, آپ پریشان بھی ہوں گے, آپ کے مارکس بھی اچھے نہیں آئیں گے اور آپ کو سٹڈیز ہیکٹک لگیں گی. آپ نے اس چیز سے ایوائڈ کرنا ہے. میک فیزز آف سٹڈیز. اسٹوڈنٹس فیزز بہت ضروری ہیں, فیزز بنائیں, مراحل بنائیں کہ کل میرا ٹیسٹ ہے ایک چیپٹر کا, تو آج شام تک میں ایک مرتبہ گو تھرو کر لوں گا, اس سے ریڈ آؤٹ کر لوں گا, پھر رات کو میں اگین اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا اور میں کچھ کویشچنز. بایولوجی میں آپ ڈایاگرام ضرور ڈرا کیا کریں, ہاتھ سے ڈرا کیا کریں, پیپر میں جانے سے پہلے ہاتھ سے ڈرا کریں, ان کو لیبل کریں. ایک ٹاپک جس کی آپ نے ڈایاگرام بنا لی ہے وہ آپ کو نہیں بھولے گا, اور اپنی رف کاپی, اپنا پین پاس رکھیں اور چیزیں نوٹ کرتے جائیں. تو صرف مین پوائنٹس کو آپ نے فوکس کرنا ہے, اپنے فیزز بنانی ہیں. پھر اگلے دن مارننگ میں اٹھیں, نماز ادا کریں اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے اتنا ریوائز کرنا ہے. اور پھر اچھے دوست اپنے ارد گرد. کہتے ہیں کہ جو شخص اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اچھا ہو جاتا ہے, اور جو برے لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم برے. وہ لوگ جو نیگیٹو ہیں, وہ فرینڈز جو نیگیٹو ہیں, جو آپ کو ڈیمورلائز کرتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں, ان سے کنارہ کشی رکھیں. اچھے جو محنتی بچے ہیں, جو محنتی آپ کے کلاس فیلوز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھا کریں, ان کے ساتھ ہیلو ہائی رکھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا مورال بلند ہوگا, آپ کو انکریجمنٹ ملے گی, آپ اسٹڈیز کی طرف لوٹیں گے. یہ تھیں میری طرف سے ٹپس. آپ کو اگر اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک ضرور کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں کہ دس از دیٹ چینل وچ از ہیلپنگ دا اسٹوڈنٹس ان این اپروپریٹ وے. تھینک یو ویری مچ.